السلام علیکم شیخ عبدالعزیز طریقی کہتے ہیں کہ اگر نماز جمع کرنی بھی ہو نا مجبوری کے تحت تو بندہ جو ہے وہ نمازیں جمع کرے منفردن، کیونکہ ہر بندہ اپنی تکلیف کو جانتا ہے۔ والغالب ان الانسان قسیم نفس الانسان هو ادری بحاله ويستفتى نفسه فهو ادری بطاقته فالناس يختلفون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جماعت کی صورت میں ایسا نہ کیا جائے کیونکہ کیونکہ سب کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ایک دو بندوں کی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ یہ میں نے نوٹ لکھے لِأَنَّهُ فِي الْجَمَاعَةِ هَدَمَ الْمَوَاقِيتَ عِنْدَ النَّاسِ لِخَمْسِ صَلَوَاتٍ۔ کیونکہ اگر ہم نمازیں جمع کرتے ہیں مسجد میں فتقت الموازین الفرائض، تو پھر جو ہے فرائض جو ہے نا 5 وقت ادا کرنے کے بعد مواقیت لدى الناس وانما الانسان اذا اراد ان يجمع منفردا، تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ جمع کرے تو اکیلا جمع کرے، جبکہ جو پاکستانی کچھ اہل حدیث ہیں، یہ شیخ ارشاد اللہ قصری کا مکتبہ وغیرہ، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جمع بھی اپنے جماعت کی حالت میں کرنا ہے ہر صورت۔ والغالب ان الناس يختلفون بجهة قدرهم، قد اجتمع بعض الناس في مواضع واحد هذا يستطيع وهذا يشق عليه، نقول يصلي الذي يشق عليه جمعا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس کے اوپر بھی تکلیف ہو تو وہ پھر اپنی نماز جمع کرے، وذاک یصلی منفردا کل صلاۃ، اور دوسرا انسان جو ہے وہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھے۔ ہر انسان کا اختلاف ہوتا ہے اس کی قدرت کے حوالے سے، اور کسی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کسی کے لیے آسان ہوتا ہے، تو جس کے لیے مشکل ہو رہی ہے وہ جمع کر لے۔ کسی کو نفسیات کا مسئلہ ہے، اب اس میں یہ میں ایڈیشن کر رہا ہوں، کسی کا نفسیات کا مسئلہ ہے، کسی کو وضو میں پرابلم ہے یا اس کے لیے آسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے گندے ٹوائلٹس میں چلے جاتے ہیں، دیٹس اپ ٹو دیم۔ وقد یکون اناس فی قریہ نایۃ و اناس فی الارض و مزرعہ بعیدا، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کسی گاؤں میں ہوتے ہیں، کسی کھیت میں ہوتے ہیں، او نحو ذلک لیس لهم حکم سفر، ان کو حکم سفر بھی نہیں ہوتا، ولکن قامت فیہم حاجہ، لیکن ان کو بھی ضرورت پڑ جائے، نقول لا باس بالجمع ولکن ھذا نادر، تو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جمع کر لیں اور اس میں یہ نادر ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک مساجد کا تعلق ہے تو اس میں کبھی بھی نماز جمع نہیں کی جائے گی، فلا تجمع صلاۃ الصلاۃ فیہا للحاجہ، ضرورت کے تحت، الا ما یشترک فیہ عموم الناس، سوائے اس کے کہ جو تمام لوگوں کی جس میں ضرورت ہو، جیسے کہ بارش والریاح الباردہ، تیز ٹھنڈی ہوا، الذی یجمع له لثبوت ذلک، کہتے ہیں کیونکہ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے فی کلامی بعض العلماء ممن ساق، اور یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جن لوگوں نے رسول اللہ کے قول کی تصحیح کی، من غیر خوف ولا مطر، جو مسلم میں آئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں وہ بعض العلماء یقول بشذوذها، لیکن بعض علماء اس کے شاذ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ویأتی الکلام علیہ باذن اللہ تعالی وہذا وکذلک ھذا هو عمل جماعہ من الصحابہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کلام آئے گا، البتہ یہ جو ہے نا صحابہ کی جماعت سے ایک عمل نقل ہوا ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر موطا میں صحیح سند کے ساتھ آتا ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں بھی، کہ وہ جو جمع کر لیتے تھے عمارہ کے ساتھ بارش والی راتوں میں مغرب و عشاء، لیکن جو گھر پہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ نہیں کہ الصلاۃ فی رحال، پہلی سنت یہ الصلاۃ فی رحالکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، صلوا فی بیوتکم، اور منفرد الگ الگ۔ جماعت میں اگر کوئی آگے، اور اس میں بھی ظہر اثر میں رسول اللہ اجازت نہیں کرتے تھے، وہاں بھی مغرب کا لفظ آئے گی، دیکھیں سنت میں اتنی ڈیپتھ آپ کو لانی پڑے گی، اس میں بھی آپ مغرب عشاء جمع کریں گے اور جمع تقدیمی کریں گے تاکہ مغرب پڑھ کے جو مسجد آ گئی ہے اب وہ عشاء میں اس کو بار بار اور گندگی اور سب نہ ہو، لیکن جو گھر میں پڑھ رہے بارش کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہے اذان میں جو اذانی دی گئی ہے، تو پھر وہ منفرد ہی پڑے گا۔ یہ بہت گہرے پوائنٹس ہیں، اور صحابہ کے عمل کی وجہ سے نبی سے وہ الفاظ ثابت نہیں، ایک الگ پوائنٹ ہے، تو اس کے اوپر آگے بات کریں گے جب آئے گا کچھ حدیث، ابھی آگے جا کے انشاءاللہ حدیث کے فوائد بھی آنا شروع ہوں گے، تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، راویوں کی باقاعدہ بحث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔